زبیر صاحب آگے بڑھتے ہیں. پاشا صاحب کا بھی کامنٹ میں اس پہ لینا چاہوں گی. پاشا صاحب اگر یہ لا اپہولڈ ہوتا ہے, سسٹین ہوتا ہے, تو ماضی میں جو سابق چیف جسٹس صاحب نے پولیٹیکل کیسز ٹیک اپ کیے تھے ان کا فیٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں آج اس پہ بھی آرگومنٹس ہوئے اور بعض محترم جج صاحبان کا اور وکلاء صاحبان کا یہ تھا کہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گئی ہے, اس کو سیونگ دی جا سکتی ہے. کئی دفعہ آپ کو دیکھا ہوگا مثلا عبدالحمید ڈوگر صاحب جو چیف جسٹس رہے ہیں تو ایک ججمنٹ کے ذریعے ان کو فارغ کر دیا گیا, چیف جسٹس کا نام ڈیلیٹ کر دیا گیا, لیکن ان کے جو فیصلے ہیں ان کو سیو رکھا گیا کیونکہ یہ تو پھر انارکی ہو جائے گی. دیکھیں کئی کیسز میں ملزم بری ہوئے ہیں, کئیوں کو سزا ہوئی ہے, کئیوں کے سٹیٹس کو ہوئے ہیں, کسی کا اپیل مسترد ہوئی ہے, منظور ہوئی ہے. تو یہ سارا سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹھ جائے گا اگر آپ یہ کنسیڈر کریں گے کہ یہ جو انٹرویننگ پیریڈ ہے اس میں جو بینچز بنے ہیں وہ غلط ہے, اور جو ان کے فیصلے ہیں ان کو اگر انڈو کریں گے تو یہ تو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. میری ذاتی رائے ہے یہ, پتہ نہیں کورٹ کیا کرتی ہے, بار لائز ود کورٹ, ڈیسیژن لائز ود کورٹ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ پروٹیکشن دینی پڑے گی اور دیں گے ضرور, ادروائز یہ ایک غیر مناسب سی بات ہوگی. زبیر صاحب وڈ یو اگری ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ کی طرف جا سکتی ہے بات؟ دیکھیں نہیں, اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو بات ہے کہ وہ رائٹلی رانگلی ایک 8 ممبر بینچ نے اس بل کو جو تھا وہ سسپینڈ کر دیا تھا, ٹھیک ہے نا, اس پہ تو وہ ایک کورٹ کا آرڈر ہے. اب کورٹ کے آرڈر کے تحت جو بھی بینچز بنی ان ہمارے فارمر چیف جسٹس صاحب نے بنائی بینچز وغیرہ, وہ ایک کورٹ. اور دوسری بات, آج کورٹ نے بھی اس بات پہ جب باتیں ہو رہی تھیں اور سوال اس طرح کے جج صاحب معزز جج صاحب نے پوچھا تو کورٹ کی طرف سے بھی آبزرویشن ایک یہ آئی کہ جی آفٹر آل یہ جو بھی بینچز بنی وہ سپریم کورٹ کے ججز ہی تو تھے, یہ کوئی کورم نان جوڈس کا تو نہیں تھا کہ وہ کہیں اور کا بندہ آ کے بیٹھ گیا اس نے فیصلہ کر دیا. تو یہ چیزیں آئیں گی, اور اٹارنی جنرل نے خود بھی یہ بات کہی ہے معزز اٹارنی جنرل صاحب نے کہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن پہ کورٹ سیو کر دیتی ہے. لیکن یہ بات اس وقت اٹھے گی جب کورٹ اس نتیجے پہنچتی ہے کہ یہ قانون جو تھا وہ آئین سے متصادم نہیں ہے اور یہ صحیح ہے. اگر اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کورٹ کی یہ صحیح تھا تو پھر یہ ایشو اٹھے گا. رائٹ, بٹ زبیر صاحب ڈسکریشنری پاورز کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اپیل کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آئین میں ترمیم ہونی چاہیے؟ میں تو ہمیشہ دیکھیں آپ کے چینل پہ میں آپ نے پوچھا تھا مجھ سے, میرا یہی سوال تھا کہ دیکھیں آئین یہ جو آرٹیکل 184(3) ہے, دیکھیں سب جوڈس معاملہ, اس لیے ہم اس میں ذرا احتیاط کر کے بات کریں کیونکہ ہمارا بھی آنا چاہیے. لیکن جو ایک جنرل ویو آیا تھا اس زمانے میں, اس میں یہی تھا, اور ہماری ڈیمانڈ بارز کی رہی ہے, بیٹھے پاشا صاحب, ہمیشہ رہی ہے کہ اس میں 184(3) میں اپیل ہونی چاہیے. صرف طریقہ کار پہ ایشو ہے. بار کا جو میرا ایک موقف تھا, یہ اوروں کا موقف ہے, کچھ لوگوں کا, کچھ ہو سکتا ہے اس سے اختلاف کریں, کہ یہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے. جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت بھی ڈیمانڈ بار نے اس وقت کی تھی کہ جی آپ 184 میں 184(3) کی جو پاور ہے آپ کی, اس میں آپ اپیل دے دیں تھرو اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ ہماری بات یہ ہے, اپیل ہونی چاہیے, لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ بات. پاشا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آتا ہے تو اس میں اپیل کا کیا ہوگا؟ میں تھوڑا سا اس حوالے سے محترم زبیری صاحب سے اختلاف کروں گا. میرے حساب سے کیونکہ معاملہ وہی ہے کہ سب جوڈس ہے اور ہمیں اس حد تک آگے جا کے کمنٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک بات جو میری سمجھ کے مطابق ہے کہ جب یہ قانون بنا تو اس کو وہ انڈر آرٹیکل 191 جو آج بھی وہ زیر بحث رہا اور بہت زیادہ ٹائم اس پہ لگا 191 پہ, اور اس میں سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, باقی تمام موسٹلی کیسز میں سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ ایکٹ آف پارلیمنٹ یا صرف سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, لیکن اس میں جو لکھا گیا ہے وہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. اور جب لا اس وقت نہیں تھا جب یہ رولز بنے سپریم کورٹ کے, اب چونکہ لا انیکٹ ہو گیا ہے, اس کو پارلیمان نے بنا دیا, اس کو نوٹیفائی کر دیا گیا, تو پھر اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا, اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپیل کا رائٹ سب کہتے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اوپن سا اور ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اہم کوسچن آف لا ہے کہ 184(3) میں آخر اپیل کیوں نہیں ہے. پچھلے 20 سال سے بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ 184(3) میں اپیل کا حق دیں. میں بار ایک مثال دیتا ہوں کہ کراچی میں نسلا ٹاور آپ دیکھ لیں, اس کو
184(3) کی جوریسڈکشن ازیوم کر کے اس کو گرا دیا دیا گیا تھا. لیکن اس میں جو 300-400 فیملیز رہ رہی تھی وہ سڑک پہ آ گئی. ان کے پاس کوئی فورم نہیں تھا کہ وہ جس پہ جا کے کوئی ایپلیٹ اتھارٹی نہیں تھی. دیکھیں اس قسم کے بہت زیادہ, میں پرسنل اسپیسیفک نہیں جا رہا, میں پبلک ایٹ لارج کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا کیس سول جج کلاس 3 نے فیصلہ کرنا ہے وہ اٹھا کے اگر سپریم کورٹ میں 184(3) میں آ جائے تو وہ ایگریڈ پارٹی کہاں جائے گی؟ جب تک اپیل کا حق نہیں ملے گا وہ ان کے ساتھ آرٹیکل 10 وہ بھی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے, فیئر ٹرائل کے حوالے سے ہے, تو وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں اب یہ جو فل بینچ ہے, فل کورٹ ہے, وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے.